الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بہت تھوڑا سا وقت مغرب کے لیے رہ گیا ہے. آج کل وساوس اور برے خیالات کی کثرت بہت زیادہ ہے اور شیطان کو موقع ہماری غفلت کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ شیطان مومن کے دل کو دیکھتا ہے اور اس میں وسوسہ ڈالنے کے لیے موقع کی تلاش میں رہتا ہے. جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ اللہ کی یاد سے غافل ہے تو فوراً برے خیالات ڈالنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے اگر ہم غفلت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شیطان کو اپنا کام کرنے کا موقع دیتے ہیں. اور ان وساوس کے پیچھے پڑ کر بہت سی برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کا مزاج ہو جانا چاہیے. ہمارے بڑے لوگ ان سے پوچھا گیا ان کی کمزوری کے زمانے میں کہ اللہ کا ذکر کتنی مقدار میں ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ اب تو آقا و جوارے مزمائل ہو گئے, پھر بھی 1,00,000 سے زیادہ ذکر کر لیا جائے روزانہ. ان لوگوں کا جو ذوق تھا وہ کچھ ایسا. اس لیے چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, لیٹتے کھڑے ہوتے ہمیشہ اللہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے. یہ ذکر اپنے 12 تسبیح کے علاوہ کا ہے. 12 تسبیح کا جو ذکر ہے 12 تسبیحات کا, وہ تو ایک مقررہ وقت میں پوری ایک سوئی سے دھیان جمع کر ذکر کا معمول رہنا چاہیے. اکثر عادت ہو گئی ہے خالی رہنے کی. جو وقت ملا ہوا ہے غیر ضروری چیزوں کے سوچ میں آدمی گزار دیتا ہے. کچھ خیالات آ گئے, بس اسی میں لگ گئے. 10 منٹ گزر گئے, 15 منٹ گزر گئے, آدھا گھنٹہ گزر گیا. جان بوجھ کر ایسے خیالات کے پیچھے پڑنا یہ تو ہے ہی بڑا نقصان ہے. کہتے ہیں کہ بلا قصد بھی ان چیزوں میں آدمی کا لگے رہنا یہ بھی بڑی رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ. اس لیے خوب کثرت سے ذکر کرنے کا مزاج بنا. درود شریف, استغفار, سوم کلمہ, 12 تسبیح, قرآن پاک کی تلاوت, اللہ اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. اس میں ایک 12 تسبیح اس کا وقت مقرر کر کے کریں. باقی اب یہاں سے آپ اپنے گھر کو جائیں تو سوم کلمہ پڑھتے ہوئے جائیے, درود شریف پڑھتے ہوئے جائیے, استغفار کرتے ہوئے جائیے, یا اللہ اللہ کرتے ہوئے جائیے. اتنا زیادہ ذکر کیا جائے کہ آدمی کی زبان سے خود بخود نکلنے لگے. پھر اس کے بعد ذکر قلبی ہے جسے فکر بھی کہتے ہیں, اس میں لگایا جاتا ہے. اس میں اتنا لگے آدمی کہ غیر کا گزر نہ ہو دے. غیر اللہ اتنا زیادہ مشغول رہنا چاہیے. اب ایسا رہیں گے تو شیطان کا موقع ملے گا نہیں. جب ایک چیزیں مشغول ہیں تو اس ذکر کی برکت سے نفس بھی ذرا زیادہ زور نہیں دکھاتا. تو نفس بھی زور نہیں دکھا رہا, شیطان کا یہ موقع نہیں مل رہا, تو آدمی کو صحیح راستے پہ رہنا آسان ہو جاتا. ورنہ خالی غفلت میں اچھا خاصا وقت گزرتا ہے. اور یہ چیز ایسی ناپسندیدہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا جس کے دل کو ہم نے ہماری یاد سے غافل رکھا ہے آپ ان کی اطاعت مت کیجیے. لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. اس کے آگے ہے واتبع هواه. کیا مطلب ہے؟ جب آدمی غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر ہوا میں گرفتار ہو جاتا ہے. ہوا سے مراد نفس کی خواہش, اپنے اردو کی ہوا نہیں.
خواہش نفس، واتبع ہوا ہو، جو اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے. ومن اضل ممن اتبع ہوا ہو، اس شخص سے زیادہ راہ سے ہٹا ہوا کون ہے جو اپنے نفسانی خواہش کی پیروی کرتا ہے. یہاں بھی ہوا کا لفظ ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفس کو نفس خواہش سے روک. یہاں بھی ہوا کا لفظ. یہ ہوا ہے جو چشمیہ واو چھوٹی یا کھڑا زبر، یہ ہے ہوا. اپنی اردو کی ہوا میں کیا ہے؟ چھوٹی ہا واو الف پھر اس کے بعد حمزہ رکھ، یا بغیر حمزے کے بھی استعمال میں آتا ہے. یہ یا کے ساتھ خواہش نفس کو کہتے ہیں. خوب کثرت سے ذکر کرتے رہے، اور کبھی یہ خیال بھی آئے نہیں دینا میں کثرت سے ذکر کر رہا ہوں، میرے سے بڑھ کے کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہوگا، دوسروں کے مقابلے میں تو پورا غنیمت ہوں. ایسے خیالات آنے نہیں دینا. کون کون کیسے کیسے ہیں اپن لوگوں کو کیا معلوم. بزرگوں نے دین کے احوال میں پڑھے تو سمجھ میں آتا کہ کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں. ابھی نوجوان بچے بھی اب چھٹیاں ملتے ہیں لوگوں کو، ویسے بھی غفلت میں پورا سال گزر گیا. اب چھٹیوں میں اور غفلت میں ڈالنے والی چیزیں میں لگتے بچے ہونا ہوگی. تفریح کو جائیں گے، مل کے جائیں گے، تفریح گاہوں کو جائیں گے، اور زیادہ غفلت میں آتے لوگ. اور اس وقت سمجھ میں نہیں آتا، کافی بگڑ جانے کے بعد میں پھر آدمی کو ہوش آتا ہے کہ میں اتنا زیادہ غلط راستے پر آگے نکل گیا. اس لیے کثرت ذکر کی عادت ڈالنا، ایک ہفتے کے بعد بولنا، جتنا آپ کو خالی وقت ملا ہے اس میں کتنا وقت یاد الہی میں گزرا اور کتنا وقت غفلت میں گزرا. یاد الہی میں دو چار کام آپ کو بتائے گئے. تلاوت ذکر ہے، استغفار ذکر ہے، سبحان کلمہ ذکر ہے، دوازدہ تسبیح ذکر ہے، درود شریف ذکر ہے، اللہ اللہ ذکر ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ وقت لگنا، اتنا لگاؤ ہو جانا. اس سے کوئی آگے دو چار غیر ضروری بات کرا تو خوف سونا شروع ہو جانا دل میں، ارے بھائی آگے میرے 5 منٹ خالی ہے. اتنی دیر میں تو میں سبحان کلمہ کئی دفعہ پڑھ لے سکتا تھا، سبحان اللہ کئی دفعہ بولتا، اس سے درخت لگ جاتے جنت، الحمدللہ کہتا اتنا اجر مل جاتا، لا الہ الا اللہ کہتا میزان عمل بڑھ جاتا. توڑن ہونا، بات کرنے والے لوگوں سے الجھنا نہیں، نرمی سے خوشگوار انداز میں چھٹکارا پا لینا. ایسا نہیں کہ آپ اپنے ذکر کے شوق میں سامنے والے کو چھڑک دیے، بول دیے کہ آپ میرا وقت خراب کر دیے، غیر ضروری باتوں میں بہت لگ رہے ہیں آپ، اپنی ذرا آخرت کی سوچو. بولنے کا کچھ انداز ایسا ہو جاتا کہ یوں سمجھ میں آتا ہے کہ زہد کے غرور میں مبتلا ہو گئے. ایسا نہیں بولنا، نرمی سے سمجھا دینا. غرور زہد نے سکھلا دیا ہے واعظ کو کہ بندگان خدا پر زبان دراز کرے. اللہ کے بندوں کے ساتھ میں نامناسب بات کبھی بھی نہیں کرنا. اپنے کام میں لگو، مناسب انداز سے اس سے خلاصی پالو. کسی کو حقیر مت سمجھ. کون کیسا ہے اللہ کی نگاہ میں اپنے کو تو معلوم ہے نہیں. ہماری نظر میں بہت معمولی شخص، اس سے پہلے سنائے تھے کہ لوگ انتہائی معمولی سمجھ کے انتقال ہو گیا تو لیا کے گھوڑ پہ پھینک دیے گئے، زمینیں بھی نہیں دب پائے. مگر غیر معمولی شخصیت لوگوں کی نگاہوں میں بہت حقیر، بہت معمولی. سنا تھا میں ایک مولانا صاحب سے، ایک صاحب کو فکر ہو گئی کہ صاحب دعا مانگوں تو کوسی مانگوں، محبوب بننے کی یا محب بننے کی. ایک صاحب سے جا کے پوچھے، انہوں بولے کہ فلانے صاحب سے پوچھو، تو ان کے گئے تو انہوں بولے کل آؤ. کل گئے تو معلوم ہوا انتقال ہو گیا تھا. تو چونکہ لوگ بہت معمولی سمجھتے تھے لے آ کے ان کو کہیں کچرے وچرے کی جگہ پہ ڈال دی. وہاں گئے تو معلوم ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا تھا. ان کو بڑی فکر دامن گیر ہو گئی.
وہیں گئے اس کے جہاں انہیں پھینکا گیا تھا، وہیں جا کے بولے کہ پوچھا تھا میں محب بننے کی دعا مانگوں کہ محبوب بننے کی، آپ نے کہا تھا کل آؤ، دوسرے دن آیا تو معلوم ہوا کہ آپ گزر گئے، تو کوئی آواز آئی سنا محبوب بننے کی دعا مانگو، محب بننے کی نہیں، جیسے کہ محب بننے کی دعا میں مانگا تھا، میرے ساتھ میں یہ معاملہ چل رہا تھا۔ چاہنے والے کو آزمائش میں بہت ڈالا جاتا ہے، مولا محبوب صفت محبوبیت دے دیجیے، صفت محبوبیت دے دیجیے، آپ اپنا بنا لیجیے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ محبوب کے ساتھ میں کافی رعایت ہے کہ نہیں؟ رعایت محبوب کے ساتھ بہت ہوتی ہے۔ بہرحال کثرت ذکر یہ اللہ سے محبت کے پیدا ہونے کا اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ بننے کا ذریعہ ہے۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور عورتیں اللہ نے ایسوں کے واسطے بڑا زبردست اجر مقرر کر رکھا۔ حدیث میں آتا انا جلیس من ذکرنی، جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں، ساتھ پہ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پاس بیٹھتے ہیں۔ حکم ہے اللہ پاک کا قرآن پاک میں کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اس لیے اس کی عادت ڈال کے اس کی کیفیت سنانا، اب کتنا وقت یاد الہی میں گزر رہا ہے، اب یہ سنانا بلکہ ہم بول رہے ہیں، مقررہ تسبیحات دیے سے وہ بھی پورے نہیں ہو رہے، بلکہ اکثر آگے شکایتیں کرتے ہیں، بول رہے ہیں کیا اور کر رہے ہیں کیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، سر ذکر نہیں ہو رہا یا مقررہ ذکر نہیں ہو رہا، اتنا ذکر نہیں کر سک رہا ہوں بول کے بولے تو ایک کو بولے تو بول دیتے اچھا آدھا کر لو، اچھا پاؤ کر لو، بولے تو لوگ چارج ڈھونڈ رہے ہیں کیا ایسا بول کے سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس سے ایسا نہیں ہے بھائیو، 24 گھنٹے ذکر الہی کا آدمی پھولر ہو جائے۔ بس اس مختصر سے وقت میں یہ بات ذہن میں رکھیے، اللہ پاک اپنی محبت ہمیں عطا فرمائے، اپنی یاد ہمارے دلوں میں جما دے، اور اپنے مبارک نام کی مٹھاس اور حلاوت اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔